ہم کو خبر حالات کی، ہر روز شب و روز، سچائی کہی بات کی، ہر روز شب و روز۔ آداب، میں ہوں ظفر آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی اردو کا خصوصی پروگرام شب و روز۔ ناظرین، جس کڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہم جس موضوع پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اردو کے فروغ میں موسیقی کا رول۔ آپ واقف ہیں کہ موسیقی اور اردو کا چولی دامن کا ساتھ ہے، چونکہ اردو کا تصور اردو شاعری کے بغیر کیا نہیں جا سکتا، اور وہ غزل ہو، قوالی ہو یا آج کے گانے ہیں، ان تمام چیزوں کا موسیقی کے ساتھ جو رشتہ ہے اس سے سب بخوبی واقف ہیں۔ ایک دور تھا کہ خانقاہوں میں قوالیوں کا دور ہوا کرتا تھا، اور اردو زبان عوام تک قوالی کے ذریعے اور اردو شاعری قوالی کے ذریعے خانقاہوں میں پہنچا کرتی تھی۔ پھر غزل کا دور آیا، غالب اور ایک سے ایک شعراء نے اپنی غزلوں سے اردو شاعری میں دھوم مچائی، لیکن اس کو جب موسیقی کی زبان مل گئی تو وہی غزل عوام تک پہنچ گئی۔ یہی عالم آج ہے کہ جب جگجیت سنگھ ایک غزل گا دیتے ہیں تو وہ عوام میں اس کی جو مقبولیت ہوتی ہے اس موسیقی کے بنا ممکن نہیں، یا جگجیت سنگھ کی آواز کے بنا وہ ممکن نہیں۔ اسی طرح فلموں میں پوری فلم انڈسٹری اردو زبان کے اس سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب ایک گانا موسیقی کے روپ میں، گانے کے روپ میں وہی شاعری سامنے آتی ہے تو وہ گھر گھر، محلے محلے لوگوں کی زبان پر وہ گانے بس جاتے ہیں۔ اس طرح موسیقی کے ذریعے اردو نے عوام میں جو جگہ بنائی اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اردو کا ماضی رہا ہو، حال ہو یا مستقبل، ان ہر دور میں اردو کی مقبولیت میں موسیقی نے جو اہم رول ادا کیا ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم ان سے بات چیت کریں، آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ اسی تعلق سے۔ اردو کو موسیقی سے ہمکنار کرنے کا صحرا حضرت امیر خسرو کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے ساتھ ساتھ کھڑی بولی کے امتزاج سے شعر و شاعری کی ایک نئی صنف ایجاد کی جو ہندوی کہلائی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے سے تصوف کا پیغام عام کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کو کلام و موسیقی کا ایسا لازوال تحفہ دیا جو صوفیانہ یا پھر خانقاہی قوالی کہلائی۔ طبلہ اور ستار جیسے موسیقی کے آلات اور خیال و ترانہ جیسی بندشوں کے موجد حضرت امیر خسرو نے اردو کو ساز و آہنگ کے پر دیے۔ اس سے اردو موسیقی کے سہارے سیدھے لوگوں کے دلوں میں اترتی رہی اور اپنی شیرینی اور لطافت کی چھاپ چھوڑتی رہی۔ زحال مسکی مکن طواف درائے نینا بنائے بتیا۔ شاعری اردو کی غنائی صنف سخن اس کے ابتدائی اور وسطانی دور میں تو نہ بن سکی، اور امیر خسرو کی شاعری کے بعد شمالی ہند میں کافی عرصے تک سناٹا چھایا رہا۔ ہاں، جائسی، کبیر، میرا اور تلسی داس نے اپنے اپنے علاقوں میں کھڑی بولی میں شاعری کے نمونے پیش کر کے امیر خسرو کی طرز پر ہی صوفیانہ کلام و موسیقی کے لیے راہیں ہموار تو کی، لیکن اس سے زبان اردو کو کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ قوالی اور ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کی جو ابتدا امیر خسرو نے کی تھی اس سے اردو کو بدستور فروغ حاصل ہوتا رہا۔ اس کے بعد اپنے معبود کی حمد و ثنا، محبت کی ہمت افزائی کے لیے لگائی جانے والی آوازوں اور نامکمل خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی موسیقی کا ہی سہارا لیا جانے لگا۔
موسیقی کے ذریعے اردو کو پروان چڑھانے میں گھرانوں کا بڑا اہم رول رہا ہے، جہاں ایسے ایسے سر لگائے گئے جس کا کوئی انت نہیں ملتا ہے۔ ان گھرانوں نے اپنے سرتال کے ذریعے اردو شاعری کو ہر دل عزیز اور مقبول بنا دیا۔ یہی وہ دور تھا جب کلاسیکل گائیکی کے گلوکاروں نے اردو کی سب سے خوبصورت صنف غزل گنگنانی شروع کی اور غزل سرائی کی باضابطہ ابتدا ہوئی۔ موسیقی کی لے، اس کا لحن، اس کا جذباتی مزاج، اس کا ٹھوس طریقہ اظہار، اس کی محظوظ لفظیات اور اس کی مترنم روانی اور لنترانی سے اردو فروغ پاتی رہی۔ آپ نے رپورٹ دیکھی، اور اب ہم ماضی کے تعلق سے اردو اور موسیقی کا کیا رشتہ رہا ہے اپنے ایکسپرٹ پروفیسر سید ظہیر حسین جعفری صاحب سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ جعفری صاحب کا تعلق دہلی یونیورسٹی سے ہے، آپ ہسٹری کے ہسٹورین ہیں اور دہلی یونیورسٹی میں ایک عرصے سے درس و تدریس میں مصروف ہیں، اور اس موضوع پر بھی خاص طور سے صوفیانہ صوفی پیریڈ کے بارے میں آپ نے بہت کام کیا ہے۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں جعفری صاحب سے۔ پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے جعفری صاحب۔ کیا رشتہ تھا، کیا رشتہ رہا ہے خصوصاً اردو کے شروع کے دور میں موسیقی کا کے ساتھ اردو زبان کا؟ دیکھیے، یہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اردو کے فروغ میں دربار، بازار اور خانقاہ نے یکساں رول ادا کیا ہے۔ جس طریقے سے دربار میں یہ زبان ڈیولپ ہوئی، دربار نے شعراء کو، ادبا کو پیٹرنائز کیا، جی، ان کو مدد کی، ان کے لیے ان کے دوانین کو مرتب کروانے میں ان کی مدد کی، ان سے کتابیں لکھوائیں۔ تو اس طریقے سے دربار نے بہت زیادہ، بہت بڑے طریقے سے شروعاتی دور میں دربار کا بہت اہم رول ہے، اور وہ صرف شروعاتی دور میں نہیں بلکہ مغل دربار کے بعد اودھ کے نوابین نے، مختلف رامپور گھرانہ ہو یا حیدرآباد ہو، ان لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شعراء کو اور ادبا کو پیٹرنائز کیا۔ مجھے فرمایا۔ دوسرا دربار آتا ہے موضوع خانقاہ کا۔ جی، خانقاہ میں جس طریقے سے عوامی بول چال کی زبان کے طور پر اردو ڈیولپ ہوئی، جی، اور خاص طور سے چشتی سلسلے کی خانقاہوں میں اور قوالی کا چشتی جو نظامی ہوا، سلسلے کی خانقاہوں میں جو سما کا طریقہ رہا، اور سما ایک ایسا موضوع رہا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ اختلاف رائے رہی ہے، لیکن صرف اور صرف چشتی نظامی خانقاہوں نے اس کو اپنا وتیرہ بنایا، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت ہی تمام تر اعتراضات کے باوجود، جو علماء کے اعتراضات تھے، دربار کے اعتراضات تھے، فلسفیوں کے اعتراضات تھے، شروع میں بھی رہے اور آج بھی وہ ہے، اس کے بعد باوجود جی، اس کو انہوں نے اپنے وتیرے کے طور پر اپنایا، اور کبھی اس سے دست انداز نہیں ہوئے، آج تک اس پہ کاربند ہیں۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اردو شاعری کی مقبولیت میں دربار کا جو کچھ رول تھا شروعاتی دور میں، یقیناً وہ بہت اہم تھا، لیکن اس کے بعد اس کو عوام تک مقبولیت پہنچانے میں خانقاہوں نے بہت، اور خاص طور سے چشتی نظامی سلسلے کی خانقاہوں نے اس کو بہت زیادہ وہ عوام مقبولیت دی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں، چشتی نظامی سلسلے کی بہت مشہور خانقاہ ہے پنڈوا بنگال میں، جی، تو وہاں کی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت نور قطب عالم وہاں کے بڑے چشتی بزرگ، بڑے صوفی بزرگ ہیں، ان کی خانقاہ میں وشنو پت گائے جاتے تھے۔ تو وہاں پر علماء نے اعتراض کیا، اور کرنا بھی چاہیے ان کو، کہ صاحب آپ کے ہاں وشنو پت کیوں گائے جاتے ہیں؟ ان کا تھا یہ بتاؤ، قرآن مجید میں جہاں جہاں فرعون، نمرود اور حامان کا ذکر ہے، کیا وہ نہیں پڑھا جائے گا؟ ابلیس کا جہاں ذکر ہے، کیا ان آیتوں کو تلاوت آپ نہیں کرتے ہیں؟ اور اگر وہ تراویح میں پڑھی جاتی ہیں، نماز میں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت میں پڑھی جاتی ہیں، تو اگر وشنو پت پڑھا جا رہا ہے تو اس سے ہمارے عقیدے میں کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی اس طرح سے صرف اردو والوں ہی نہیں بلکہ اردو زبان کو شاعری نے، خانقاہوں نے عوام تک پہنچایا، اور عوام کو اپنے آپ سے جوڑا، اپنے عوام کو اپنے آپ سے جوڑا۔ بہت اہم بات، جس طریقے سے خانقاہ میں وہ وہاں پر تصوف کی تعلیمات کیا ہیں، تصوف کا فلسفہ کیا ہے، تصوف کے دیگر چیزیں کیا ہیں، اس سے عوام کو کم تعلق ہے۔
عوام کو تعلق یہ ہے کہ قوالی ہو رہی ہے، موسیقی ہو رہی ہے، اور جو غنائیت ہے کلام میں وہ ان کو یاد رہتا ہے، وہ ان کے دلوں میں بستا ہے۔ ذہن اور تو اس سے جس طریقے سے کمپوزٹ کلچر کو ڈیولپ کیا ہے خانقاہوں نے، اس میں بہت بڑا رول ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ کمپوزٹ کلچر میں کے فروغ میں جس سے اردو جڑی ہوئی تھی اس کو موسیقی نے عوام تک پہنچایا، اس کو موسیقی جو خاص طور سے خانقاہوں میں۔ تیسرا جو ہے وہ بازار ہے، جو ایک بازار ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اب مثلاً جو لکھنوی کلچر ہے یا جو اودھ کا کلچر ہے، اس میں شرفا کے گھرانوں کے بچے طوائفوں کے کوٹھے پر بھیجے جاتے تھے آداب معاشرت سیکھنے کے لیے۔ جی اور یہ کہا جاتا تھا کہ صاحب اگر آپ نے وہاں کی زبان سیکھ لی ہے، وہاں کا رکھ رکھاؤ سیکھ لیا ہے، تو آپ کو معاشرے کا اعلیٰ ترین جو نظام حاصل ہو گیا ہے۔ یعنی اس طرح سے بازار میں جب اردو آئی، طوائفوں کے ذریعے، کوٹھوں کے ذریعے عوام تک اردو کو، وہاں کی جو موسیقی تھی اور وہاں کے آداب و تہذیب جو تھے، اب مرزا جو امراؤ جان ادا جو کمال امروہوی نے فلم بنائی ہے، اس میں مرزا ہادی رضوان نے جو ناول لکھا ہے، وہ ناول اس کا سب سے بہت ہی معیاری ریفلیکشن ہے کہ کس طریقے سے شرفا کے بچوں کی تربیت وہ طوائفوں کے ہوتی تھی، جہاں موسیقی ہی دن رات تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں آج کے حالات پہ، یعنی حال پر، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں، ایک نگاہ ڈالتے ہیں اس رپورٹ پر۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ موسیقی کے ذریعے اردو نے جس طرح لوگوں کے دلوں پر راج کیا، وہ شاید کسی اور صنف سخن کو نصیب نہیں ہوا۔ ہندی فلموں میں ہمیشہ سے ہی نغموں کی خاص اہمیت رہی ہے۔ بغیر نغموں کے فلموں کو نامکمل تصور کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے ذریعے فلم ناظرین کو مناظر کی نزاکت اور حساسیت سے شاعری کے انداز میں واقف کرانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ کبھی جیسے نغموں کے ذریعے ہیرو کی حالت زار سے آشنا کرایا جاتا ہے، تو کبھی اچھا جی میں ہاری چلو مان جاؤ نا، دیکھی سب کی یاری میرا دل جلاؤ نا، جیسے نغموں سے روٹھے ہوئے محبوب کو منانے کی کوشش کو دکھایا جاتا ہے۔ دیکھی سب کی یاری میرا دل جلاؤ نا۔ فلمی نغموں نے لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ کبھی کبھی یہی نغمے فلموں کی کامیابی اور ناکامی کا بھی ضامن بننے لگے۔ دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے۔ 100 سال پر مبنی ہندی فلموں پر نظر ڈالیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ نغمہ نگاری کے شعبے میں اردو شعرا اور اردو شاعری کا ہمیشہ دبدبہ رہا ہے۔ چودویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا۔ اس کے ذریعے اردو سے ناآشنا لوگ بھی اس کے نئے نئے الفاظ اور ان کے معنی سے متعارف ہو رہے ہیں۔ چودویں کا چاند ہو۔ 1940 سے 1990 یعنی درمیان کے 50 برسوں میں فلمی نغموں نے اردو کو ایک نئی پہچان دی۔ اسی دور میں غزل سرائی بھی عروج پاتی رہی اور لوگوں نے غزلوں کو بھی موسیقی کی دھن میں پرو کر نئے نئے تجربات کے ساتھ عوام کے سامنے لانا شروع کر دیا۔ آج اگر اردو ہر خاص و عام کے دل پر راج کر رہی ہے تو اس کی اصل وجہ بھی ان غزلوں کو موسیقی کی چادر میں لپیٹ کر عوام کے سامنے پیش کرنا ہی ہے۔ ریڈیو ٹیلی ویژن کے بعد اب انٹرنیٹ جیسی جدید ٹیکنالوجی نے اردو گیتوں، نغموں اور غزلوں کے ذریعے زبان اردو کی رسائی کا دائرہ
वसी तर कर दिया है। आपने रिपोर्ट देखी, आइए चलते हैं प्रोफेसर जाफरी साहब के पास जिनसे हमारी गुफ्तगू हो रही है। ये तो रहा माजी का ये एक पस मंज़र था जिसमें दरबार, खानकाह और बाज़ार ने एक अहम रोल। अब क्या सूरत हाल है? देखिए, अब सूरत हाल ये है कि उर्दू के फ़रोग़ में मौसीक़ी का बहुत अहम रोल है, जिसके साथ सेंसर बोर्ड की कुछ सियासत भी है। मसलन मैंने तो बहुत दिनों से फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन जिस ज़माने में फिल्में देखता था तो उमराव जान अदा, मिर्ज़ा गालिब, साहिब बीबी और ग़ुलाम, मुग़ल आज़म, जो सब की सब उर्दू शायरी से भरी हुई थी, उसको सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेशन मिलता था हिंदी फिल्म। वो आज भी वो आलम है? तो गालिबन आज भी वही आलम होगा। बिल्कुल वही है। तो जहाँ पर कि गाने सब उर्दू में है, जहाँ पर एक लफ्ज़ हिंदी का नहीं है लेकिन उसको सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देता है हिंदी का, तो वो गालिबन कोई दूसरी किस्म की सियासत है, उसके बारे में तो नहीं जाऊँगा। लेकिन आज भी जो गज़लें हैं और जो उसकी गन्नाइयत है, उनके अल्फाज समझ में लोगों को नहीं आते हैं। गज़लें तो जाने दीजिए, आजकल के जो आम गाने हैं, नहीं, मैं गानों पे आ रहा हूँ, लेकिन जैसे गज़लें हैं, जैसे मेहदी हसन की गज़लें, जगजीत सिंह की गज़लें, बेगम अख्तर की गज़लें गाई हुई, जी तलत महमूद की गज़लें गाई हुई, जो लोग समझे बगैर अपना सर धुनते हैं बैठ करके, तो गालिबन वो अल्फाज पे कम ध्यान देते हैं, वो उसकी गन्नाइयत पर, गालिबन क्या बिल्कुल उसकी गन्नाइयत और उसकी म्यूज़िक का कमाल है। म्यूज़िक का कमाल है कि वो जिन अशार का मतलब नहीं समझ सकता कोई, वो म्यूजिक का एक्सप्रेशन मुशायरों में नहीं हो सकता है, वो एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए फनकार ही, तो आजकल के बेगम अख्तर ही कर सकती है, जगजीत कर सकते हैं, लेकिन मुशायरों में भी वही लोग मुशायरा जीतते हैं जो गा करके और चिल्ला करके और गन्नाई के साथ नहीं शेर पढ़ सकते हैं। जी। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, उर्दू जो है इस वक्त अगर बाकी है तो उसमें सिनेमा का बहुत रोल है, और सिनेमा में गानों का रोल है। वो हमारे मदारिस की वजह से बाकी है। मदारिस में चूँकि मीडियम उर्दू है और मदारिस में पूरी खपत उर्दू किताबों की है, और वो उर्दू भी अरबी फ़ारसी आमेज़ है, क्लासिकल उर्दू है, तो अगर उर्दू में फ़रोग़ में इस वक्त काम है तो वो मदारिस का काम है। मदारिस के अलावा जो दूसरा जो सेगमेंट है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू के लिए उतना खातिर ख्वाह काम नहीं होता है जितना होना चाहिए, और हमारे पिछले 10-15 वर्षों हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग हैं वो क्लासिक से बिल्कुल नाबलद हैं। अब अच्छा, ये आलम है। जी हाँ, बहुत कम ऐसे लोग जो क्लासिक्स पे काम करते हैं। वो साहब वो 1947 के बाद का अफसाना, मॉडर्न अफसाना, मॉडर्न गज़ल, मॉडर्न शायर, तो यही सब बातें, मॉडर्न फिक्शन। तो क्लासिक्स न वो मुल्ला वजही पढ़ सकते हैं, न वो सबरस की इबारत समझ सकते हैं, और न वली दखनी कलाम समझ सकते हैं। ये बड़ी ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में बाकी हैं। अच्छा। और यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग मदारिस से फारिग होकर आए हैं, उनके वजह से यूनिवर्सिटीज़ में क्लासिक्स का नाम है। अच्छा। और गालिबन अगर ये ट्रैफिक बंद हो गई कि तो मदारिस से यूनिवर्सिटी से भी बिल्कुल गायब हो, यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग हैं वो बिल्कुल ज़ाब्ते के उर्दू के टीचर रह जाएंगे, उर्दू के प्रोफेसर रह जाएंगे। तो एक तो यानी आप कह रहे हैं मदारिस का है, लेकिन दूसरा जो अहम रोल अवामी सतह, जो अवामी सतह पर, जहाँ मदारिस का तो दर्स व तदरीस से ज़्यादा ताल्लुक़ है, लेकिन अवामी सतह पर ये सिनेमा और ये जो गाने और ये इसका रवाज है, तो उससे जो उर्दू के अल्फाज अभी तक जो मुस्तामिल हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद कि साहब उर्दू ख़त्म हो जाए, और उर्दू के अल्फाज आज जो रोज़मर्रा ज़बान में बोले जा रहे हैं, उसमें गालिबन सिनेमा का एक अहम रोल है कि जिसमें गानों में जो सब गाने उर्दू के हैं जिनको सर्टिफिकेशन मिलता है हिंदी का, लेकिन उन गानों में वो ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे मुहावरे हैं जो ज़बान ज़द हैं। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू के जहाँ फ़रोग़ में, जहाँ पर ख़वास की सतह पर मदारिस का रोल है, और उन मदारिस के ग्रेजुएट जो यूनिवर्सिटीज़ में आ गए, उनके वजह से तहक़ीक़ और तदरीस में क्लासिक्स का जो ज़ोर है, और जो बिल्कुल अवामी सतह है उसमें इन गानों की जो गन्नाइयत है और उसके ज़रिए उसकी जो म्यूज़िक है, वो जो अदायगी है, उसके वजह से अभी और गज़ल के जो अपना ख़ुद का की अपील है, इस वजह से शायद बाकी है, और वो गालिबन बाकी रहेगी। बातचीत कर रहे हैं उर्दू के फ़रोग़ में मौसीक़ी के रोल के ऊपर, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर सैयद ज़हीर हुसैन जाफरी साहब। इससे पहले कि हम जाफरी साहब से इस मौजू के मुस्तक़बिल पे बात करें, एक रिपोर्ट पे पहले निगाह डालते हैं। तो आइए देख लें ये रिपोर्ट। नगमे तो आजकल भी लिखे जा रहे हैं, मगर हिंदी फिल्मों के नगमे अब मयारी नहीं रह गए जो दिलों पर देरपा असर छोड़ सकें, क्योंकि इसमें से उर्दू के वो अल्फाज निकल गए जो दिलों को महवर कर देते थे। वो घराने अब अनका हो चुके हैं।
جن سے اردو شاعری کو اپنی نغمگی کے ذریعے لوگوں کے دلوں تک پہنچایا گیا تھا۔ اب صرف غزل سرائی یا قوالی ہی وہ ذریعہ ہے جو ہر خاص و عام کے دلوں تک اردو شاعری کو پہنچا رہا ہے۔ ہندوستان میں اردو کی ارتقاء تھمنے کی بات کہی جانے لگی ہے۔ اس کے پیچھے نئی نسل کا اس زبان کے رسم الخط سے رشتہ منقطع ہونے کو ذمہ دار مانا جا رہا ہے۔ دل کسی بت کے تصور میں نہ کھوتا سے، لیکن یہ امر خوش آئند ہے کہ صوفیانہ کلام اور غزل سرائی میں رقص و سرود کے جو نئے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں، اس نے لوگوں کو نہ صرف اپنے ساتھ جوڑے رکھا ہے بلکہ اس سے نئی نسل کو بھی اس جانب راغب کیا جا رہا ہے۔ اس سے اردو شاعری کی چاشنی اور مٹھاس ایسے ذہنوں میں بھی گھل رہی ہے جو اسے لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے لیکن اس کی دلکشی سے محظوظ ضرور ہوتے ہیں۔ بہرحال مانا یہ جا رہا ہے کہ اردو شاعری ماضی کے خمار کے درجے پر پہنچ گئی ہے اور کوئی بھی خمار زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہتا ہے۔ ایسے میں اب اردو کی ترقی کا انحصار کافی حد تک عوامی مقبولیت کے حامل رقص و موسیقی کے کندھوں پر آ پڑا ہے۔ موقع کی اس نزاکت کو کلاسیکی موسیقی کے روایتی گھرانوں سے وابستہ گائکوں سے لے کر جدید دور کے غزل سراؤں، گلوکاروں اور موسیقاروں نے بھی سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس میں فیوژن اور دوسرے انداز کے ساز و آہنگ کی نئی نئی جہتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے بعد آئیے چلتے ہیں پھر جعفری صاحب کے پاس اور بات چیت کرتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ موسیقی، خاص طور سے اردو کے فروغ میں موسیقی کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے مستقبل میں؟ دیکھیے بڑھے گا، گھٹے گا؟ دیکھیے ایک تو رشتہ جو باقی رہے گا، کیونکہ عوام میں جس طریقے سے گانوں کی مقبولیت ہے، غزلوں کی مقبولیت ہے، تو وہ غنائیت کے ساتھ بڑھے گا۔ جی، جہاں تک اردو کے سوال ہے، اس کے لیے جو حکومتی ادارے ہیں، مولانا آزاد نیشنل اوپن یونیورسٹی، مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی ہے، ترقی اردو بورڈ ہے، انجمن ترقی اردو ہے، فروغ اردو ہے، ان لوگوں نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ کلاسکس کو انہوں نے ری پبلش کرنا شروع کیا ہے بہت ہی سستے داموں پر۔ تو یہ تو اداروں کا رول رہا۔ اداروں کا رول، موسیقی کا اس سلسلے میں کیا؟ موسیقی کا رول یہی ہے کہ جس طریقے سے غنائیت بڑھ رہی ہے، لوگوں میں مقبولیت بڑھ رہی ہے، جو گانے جس میں اردو کے الفاظ بہت زیادہ ہیں، جس میں غزلیں جس میں اردو میں ہیں، ان کو لوگ گنگناتے ہیں، ان کو سمجھے بغیر لوگ پڑھتے ہیں، ان کے اوپر جو ہیں لوگ ابھی بھی ان کو وجد آتا ہے، تو غالباً یہ چیز قوالیاں آج کل تو جو ہر جگہ فیشن ہو گیا، ہر چیز کہی جاتی ہے، یہ صوفی کلام ہے۔ جی ہاں، صوفیانہ کلام ہے۔ صوفیانہ کلام ایک یہ تو نئی اصطلاح آ گئی۔ اس سے جو ہے شاید وہ بہت ہی زیادہ نان صوفیانہ کلام پڑھا جاتا ہے، اور وہ شاید صوفیوں کے لیے بہت بڑا انتھما ہے کہ ان کو صوفیوں کا نام دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ چل رہا ہے کہ عوامی سطح پر اس کی مقبولیت ہے، خواص سطح پر مقبولیت ہے، اور ابھی بھی لوگ جو ہیں قوالی جا کر کے ہالس میں سنتے ہیں، اسی ہال میں کرسی بیٹھ کے بغیر کسی آداب کے، لیکن اب ہے، ارے لندن میں بڑے لیکن اب جو ہے یہ ایک ذوق بڑھ رہا ہے لوگوں کا، تو پتہ نہیں ان کو شاید وہ غنائیت ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ الفاظ تو ان کو سمجھ نہیں آتے ہیں، میں 90% لوگوں کو سمجھ سکتا ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کیا اس کا، وہ خود اردو والے اب وہ نہیں سمجھ ینگ سکتے جنریشن ہے وہ بھی نہیں جی ہاں، لیکن وہ اس کو سمجھے بغیر اس کے اوپر سر دھنتے ہیں، تو غالباً یہ چیز بڑھنے والی ہے۔ اچھا، وہ ساری چیزیں جن کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ وہ دربار کا دور رہا ہو جس میں غزل بہت وہ تھی، آج بھی غزل عوام میں جی ہاں، تو موسیقی میں کے ابھی بھی یہ ذریعے کہتا ہوں، قوالی خانقاہ، اگر دربار کو ریپلیس کر دیا ہے سرکاری اداروں نے، خانقاہیں اپنی جگہ باقی ہیں، بلکہ لیکن خانقاہوں میں گائی جانے والے قوالیاں اب گھر گھر لیکن اب صوفی کلام کے نام سے لیکن اب پہنچ رہی ہیں۔ خانقاہوں کے ساتھ ساتھ بہت سی درگاہوں پہ قوالیاں ہونے لگی ہیں،
تو بازار میں قوالی تو ہے ہی ہے. بازار میں تو جو قوالی میں نے موجود ہے، جس غزل بات بھی ہے، جس بات گانے ہیں. جی جس بات میں نے شروع کی تھی کہ اردو کی مقبولیت میں دربار، خانقاہ اور بازار کا بہت اہم رول رہا ہے، وہی میں ابھی بھی کہوں گا کہ اردو کے فروغ میں موسیقی کے ساتھ ساتھ تینوں چیزوں کا، دربار کا مطلب ہے سرکاری ادارے، خانقاہ اور درگاہیں، آج کے پس منظر میں سرکاری ادارے جو ہیں دربار کو ریپلیس کر رہے ہیں، خانقاہیں اور درگاہیں، یہ اور موجود. صوفیانہ کلام کے نام پر جو بہت زیادہ کلام پڑھا جا رہا ہے، جو بہت کم صوفیانہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ بازار جس میں عوامی سطح پر جو بے پناہ مقبولیت بھائی ہے. بازار کے نام سے آپ سمجھ لیجئے کہ سنیما یا ٹیلی ویژن. اب تو یہ چیزیں جو اتنا ہیں بڑا میڈیم ہو تو گیا میرے ہے خیال کہ میں جس کو فیوچر میں بھی وہی چیزیں ہیں کوئی وہی نہیں. جو ماضی میں سیریلز بن جی رہے ہاں، ہیں وہ کس زبان میں؟ جی ہاں، جو ماضی میں تھے وہی چیزیں، وہی ادارے ابھی بھی ہیں، ان کے رنگ و روپ بدلے ہوئے ناموں کے ساتھ. لیکن ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایک فرق اور تبدیلی تو آتی ہی ہے. وہ تبدیلی میوزک کے ذریعے جو اردو زبان میں بھی آ رہی ہے، وہ آپ کو کیسی لگ رہی؟ وہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ اردو کے حق میں ہے، نہیں ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہیں ہر دور میں ہر ٹیسٹ بدلتے ہیں، اس کے حساب سے وہ ہوتا ہے، لیکن وہ مثبت ہے، اردو کے حق میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بہت سے جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے یوٹیوب وغیرہ پر، جی جی، اس میں تمام کلاسک قوالیاں، کلاسک کلام، کلاسک شاعری یوٹیوب پر محفوظ، جو ابھی تک صرف HMV کے ریکارڈ سے محفوظ تھی، وہ تمام چیزیں تقریباً یوٹیوب پر منتقل ہو گئی. یعنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ نئی جنریشن کو تو پہنچ رہی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ جو بالکل نئی نئی جنریشن ہے کو پہنچ رہی ہے. وہ اسے استفادہ کر رہی ہے. اب مثلا کبھی کسی زمانے میں کوئی طلعت محمود کا HMV نے ریکارڈ بنایا ہوگا، جو شاید اپنا ریکارڈ پلیئر ہیں، دستیابی نہیں ہو نہ ریکارڈ پلیئر میں دستیاب ہیں، نہ وہ ریکارڈ دستیاب ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں یوٹیوب پہ منتقل ہو گئی نئے ٹیکنالوجی کے تحت. تو تمام چیزیں ابھی بھی محفوظ ہیں. یعنی موسیقی اب یوٹیوب تک پہنچ چکی ہے اور اس کے ذریعے اردو کو نئی جنریشن اور نئی نسلوں تک جی ہاں، اردو کو بالکل پہنچنے نئی کا ٹیکنالوجی کے راستہ اس نے جی ہاں، ڈھونڈ نئی نکالا. ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ چیز پہنچ رہی ہے. جو بہت سے ٹریول سسٹمز ہیں جس کے تحت جو ادبی اور علمی چیزیں جس طریقے سے ذخائر منتقل ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے موسیقی کے ذریعے یہ تمام ذخائر منتقل ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. آپ نے اپنے گراں قدر خیالات سے ہمارے ناظرین کو نوازا. پھر سے آپ